تو نے مذاق سمجھا ہے جن کے لیے قرآن کی آیتیں اترے؟ کون؟ سبحان اللہ۔ سیاست کیا کر لوگوں کے معاذ اللہ کان کھا لیے تو نے بدبختو، تجھے پتہ ہی نہیں حضور کی اہل بیت کے لیے ایسے ناگہانے الفاظ، ایسے بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے جن کے لیے تطہیر کا انتظام خود میرا خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی سیاست گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، بولتے نہیں، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی سیاست غلاظت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی سیاست پلیدگی ہے کہ نہیں ہے؟ تم کہتے ہو سیاست کے لیے، خدا کہتا ہے میں نے اس پلیدگی سے پاک کر دیا۔ کون اونچی سبحان اللہ۔ حب اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت، قدر والے، بس قدر والے جانتے ہیں عزت شان اہل بیت، قدر والے۔ سارے نے پڑھنا، سارے غلام بیٹھے ہیں حضور دی اہل بیت، کتے بیٹھے ہیں، تو یہ قدر والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ دل و زبان قدر والوں کا ہی خوش نصیبی سے یہ مزین ہوتا ہے کہ اسے اہل بیت طاہر پاک کی ثنا کرنی نصیب ہو۔ اور قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اللہ عز و جل جل شانہ عظم نوالہ واتم برہانہ کا بے حد اربوں خربوں سے بے شمار بڑھ کے شکر اور بے حد حمد و ثنا، ساری تمہیدیں حمد ثنا اسی کے لیے جس نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی، سارے زمانے سے سونا یار بنایا، ہر شے سے بڑھ کر افضل، ہر خلق سے بڑھ کر آسن، ہر خوبصورت سے بڑھ کر خوبصورت محبوب بنا کر، جمیل بنا کر، احسن بنا کر اس کی اہل بیت کو بھی پاک فرما دیا، اس کے اصحاب کو بھی پاک فرما دیا۔ یہ پاکی کی جو آیت ہے نا، یہ کے لیے اہل بیت طاہر پاک کے لیے نہیں، اس کے علاوہ اور آیت بھی ہے صحابہ کرام کے لیے، ہاں، لیکن اس بات کو سمجھے، وہ جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، نعوذ باللہ کہتے ہیں سیاست کے لیے تھی، یہ ہے وہ، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، اور ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو صحابہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان دونوں کی پاکی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ آیت آپ کو دکھانے کے لیے میں تیار ہوں، نہ دکھاؤں خدا کی ذات کی قسم، جو چوٹ کی سزا وہ میری سزا، منہ مانگا انعام دوں گا، دونوں کے لیے آیتیں موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو پاک فرما دیا ہے، محفوظ فرما دیا ہے گناہوں سے، اللہ نے ان کی طہارت کا انتظام فرمایا، ان کے مقام و مراتب بہت زیادہ۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر جس ہستی کی مخالفت کرتے ہیں نا لوگ، جن کو مانا جاتا ہے ان میں سے، وہ حضور کی اہل بیت ہے، حضور کی ذات اطہر ہے، مولا کائنات کی ذات اطہر ہے، مولا حسنین کریمین، آپ کے شہزادے، آپ کی حضور کی آل پاک، مولا کائنات کی اولاد پاک کے دشمن ہیں، آج بھی ویسے موجود ہیں، آج بھی ویسے موجود ہیں، منافقت تب بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، آپ اٹھا لو قریب جیسے مرضی۔ حضور کی اہل بیت طاہر پاک کا بوز شکلیں ہی نہیں نسلیں بھی برباد کر دیتا ہے۔ بغض آل رسول، بغض مولا کائنات، شکلیں ہی نہیں، عقلیں ہی نہیں، نسلیں ہی برباد کر دیتا ہے، خدا کی ذات کی قسم۔ اور ان کی محبت دنیا ہی نہیں، اولاد ہی نہیں،
خاندان ہی نہیں آخرت بھی پاک کر دیتا ہے. او نا سبحان اللہ. روشن کر دیتا ہے, منور کر دیتا ہے. ان کی محبت ایسا مزدہ. آئیں میں آپ کو چند واقعہ درج کرتا ہوں. آل رسول سے محبت تھی, لیکن میں ان کو پہلے جواب دے دوں. وہ جو کہتے ہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے, مکے کی سرزمین ہے. او سبحان اللہ, او سبحان اللہ. بڑی توجہ طلب بات ہے, خدا کی ذات کی قسم. یہ جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے, امام زین العابدین ہے. او سبحان اللہ. امام الائمہ, امام الاولیاء, شہید ابن شہید سین امام زین العابدین کے شہزادے, میرے آقا شہید ابن شہید کے شہزادے امام زین العابدین حسین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ. مکہ کی سرزمین ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ کچھ کر سکتے تو کربلا میں. میں نے کہا ذلیلو تجھے پتہ نہیں, وہ امتحان تھا ان کا. تو انہوں نے دکھایا کہ قوت ہوندے زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی ہو. ہم تو اپنے خدا کی رضا کو مان رہے ہیں, ورنہ زین العابدین کے تو ڈر کا نوکر بھی ٹھوکر لگائے تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ان کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی مینا کے قریب سے گزرے, وہاں دیکھا آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں. ایک عورت تھی, رونا دھونا کر رہی تھی, اس کے بچے ہیں, وہ رو رہی تھی. جب روئی اس کے بچے بھی رونے لگ پڑے. اب اس کے قریب جمع ہو کر وہ سارے رو رہے ہیں, عورت بھی رو رہی ہے, اس کے بچیاں تھی دو تین, وہ بھی رو رہی تھی. اپنے آقا مولا سین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ قریب سے گزرے, فرمایا کیوں روتی ہے؟ اب قریب تشریف لیے, فرمایا عورت کیوں روتی ہے, کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے عرض کی حضور میرا ایک خامد تھا جو انتقال کر گیا. اب اس نے, ہم غریب تھے, جو ہمارے لیے ورثہ چھوڑا, مال چھوڑا, اس میں ایک گائے تھی. وہ گائے دودھ دیتی تھی, اس کے دودھ سے ہی میرا اور میری بچیوں کا گزر بسر ہوتا تھا. یہی ذریعہ معاش تھا, اسے بیچ کر ہم کھانا پکانا, سودا سلف لیتے تھے, اسی سے کام چلاتے تھے. حضور وہ بھی مر گئی ہے. اچھا تو روتی کیوں ہے؟ زین العابدین ہے نا, تو نا سبحان اللہ. فرمایا اگر تو کہے تو گائے کو زندہ کر دے. مجھے کو یار سارے سبحان, مزہ نہیں آیا. میری آواز میں تھوڑی اچھی آواز ہونی چاہیے, اچھی کو ٹل لا کے سبحان اللہ ایسے بولو نا, پتہ چلے کہ غلام بیٹھے, ادھر نہ بیٹھا ہوئے, کوئی اتنے منکر بیٹھے, محسوس ہوئے کہ انہوں نے عاشق بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا وہ لوگ سنیں جو بکتی ہے, کہتے کر کچھ نہیں سکتے, وہ سنے خدا کی ذات کی قسم. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عورت اگر تیری خواہش ہو تو چاہے تو اس گائے کو زندہ کر دے. حضور ایسا ہو سکتا ہے تو کر دے. اب وہ تو پھر دیکھ اب زین العابدین کرتا کیا ہے. راوی کہتے ہیں اب لوگوں سے نکلے, دور جا کر سجدے میں گر پڑے, اللہ کی بات میں سجدہ کیا, اپنے یار سے باتیں کی, اپنے مالک سے خدا سے باتیں کرنے کے بعد سر اٹھایا, سر کو آسمان کی طرف دیکھا, اٹھا کر آسمان کی طرف جب دیکھا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لب مبارک کھل رہے تھے, آپ کے لب مبارک پر اور زبانی طور پر کوئی کلمات تھے. یہ نہیں پتا چلا وہ کلمات کیا تھے. وہ پڑھ کر آپ نے گاں پر پھونکے اور گاں کو جا کر ٹھوکر لگائی. اٹھ, کہتے خدا کی ذات کی قسم امام کی ٹھوکر کا لگنا تھا, وہ گئے کار جالتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. تم کہتے ہو کچھ کر نہیں سکتے, قوت نیا زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی. وہ نا سبحان اللہ. یہ ان کی شان ہے. یہ کربلا کے پہلے کا واقعہ نہیں, بعد کا ہے. اور سبحان اللہ. اور خدا کی ذات کی قسم کسی کو معلوم ہی نہیں ان کے پاس پاور کتنی ہے, کتنی طاقت ہے. اور اگر کسی کے دل میں شک ہو امام حسین پاک کے متعلق تو ان کی بھی سن لو. کو سبحان اللہ, کو سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان, عظمت, مقام و منزلت کو کون سمجھ سکتا ہے. بلکہ امام جعفر صادق کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں. کو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے, میں نے کہا مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں. کو سبحان اللہ.
पत्थरों को बुला देते हैं, परिंदों को उड़ा देते हैं, जानवरों को बुलवा देते हैं और बीमारों को शिफा देते हैं। वो क्या नहीं देते, जो मांगो उनके दर से मिलता है। उनका मकाम आला, मर्तबा आला वाला मेरे पास मौजूद। और इक्तबासुल अनवार के अंदर रिवायत पाक मौजूद, शवाहिदुन नबुवा के अंदर कई किताबों में मौजूद है रिवायत। हसन इमाम जाफर सादिक शहजादे हैं मेरे आका मौला हसन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। आप रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन बैठे मौज में आ गए तो सुभान अल्लाह, मेरे इमाम मौज में आए तो फिर क्या मकाम होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला जब मौज के अंदर आए तो लोगों से फरमाया आपने, लोगों आपको पता है कि हमारे नाना जान के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने परिंदे इकट्ठे किए थे, जिंदा किए थे। पता है वो परिंदे कौन कौन से थे? लोकमोश। फिर खुद फरमाया अगर तुम चाहो तो आज हम ना वैसा करके दिखा दे। क्या रुचि देखो ना, सुभान अल्लाह। मैं अगर तुम चाहो तो आज तुझे मेरे आका इमामुल अंबिया के जद्दे अमजद ने जो करके दिखाया था, आज उन अपने नाना का गुलाम ना करके दिखा दूं, हुसैन इब्ने अली का हुसैन इब्ने अली का बेटा आज तुझे करके ना दिखा दे। लोगों ने उसकी हुजूर ऐसा आ जाए तो क्या ही खूब है। तो सुभान अल्लाह। आपने जब फरमाया जाओ फिर एक मोर लेकर आओ। वो परिंदा एक मोर था, ऊंची को सुभान। एक कौवा लेकर आओ, एक कौवा था। फरमाया एक कबूतर लेकर आओ, उनमें से एक कबूतर था। मैं एक बाज लेकर आओ, उनमें से एक बाज था। ये इल्म इब्ने मौला अली का मकाम है। मौला कायनात के इल्म का मकाम होगा, क्या होगा? सरकार के इल्म का मकाम फिर कोई समझ सकता ही नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह रज़ियल्लाहु अन्हु के शहज़ादे मेरे आका हुसैन इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने फरमाया तो लोगों ने इकट्ठे किया, चारों जानवरों को पकड़कर आपकी खिदमत में ले आए। फरमाया जाओ इसे ले जाओ, इनको काटो, ज़िबा करो, इनका टुकड़े टुकड़े कर दो, इनका कीमा बना लो, टुकड़े टुकड़े करके इसको आपस में मिला दो। बस सीरियां जो सारे ना इनके, उनको कुछ नहीं करना, वो सलामत रहे। फिर सारे मेरे पास ले आओ। लोगों ने किया क्या, चारों जानवर लिए, गर्दनें काटी, ज़िबा किए, कीमा बनाया, टुकड़े करके उनको आपस में मिक्स कर दिया। हड्डियां मिक्स, कीमा मिक्स, गर्दनें पकड़ी एक तरफ, कीमा एक तरफ, आपके कदमों में रख दी। हुजूर आपके हुक्म की तामील होगी। आप ले आए, हुजूर ले आए। आपने फरमाया आप क्या चाहते हो, जिंदा हो जाए? हुजूर हो जाए। फरमाया देखो फिर रावी कहते हैं खुदा की कसम, आपने उन चार गर्दनों को सामने रखा और एक तरफ उस गोश्त वगैरह को आपकी खिदमत रखा हुआ था। आपने उनमें से मोर की सबसे पहले गर्दन पकड़ी, उसकी गर्दन को पकड़ करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, चल अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कहते खुदा की कसम उन्हें अपनी आंखों से देखा कि जो हड्डियां और गोश्त मोर का था उस डेट से निकलने लगा। निकलते निकलते वो मोर सही और सलामत होकर खड़ा हो गया। ऐसे ही कौवे को हुक्म किया, ऐसे ही बाज को हुक्म किया, ऐसे ही कबूतर को, चार के चार जानवर खड़े करके सामने कुव्वत होंदिया जोर ना लाया, बैठे मन रजाई। और जो आज बकवास करते हैं उनकी इज्जत मुबारका पर, उनके लिए एक वाकया अर्ज करता हूँ हुज़ूर गौसे पाक की। रंजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा, जिस कमीने का ये लाहौर के अंदर मुजस्मा बनाते थे। ये जलील खंजीर सिख था, बड़ा जालिम हुक्मरान था ये कमीना। इसकी हुकूमत थी, हिंदुस्तान का वाकया है। तो इसकी हुकूमत में हमारे आका मौला एक बुजुर्ग बड़े मशहूर थे, सैयदी गुल मोहम्मद खान रहमतुल्लाह तआला, ऊंची को सुभान अल्लाह। ये थे मजजूब बुजुर्ग, ये थे मजजूब बुजुर्ग थे, मजजूब। तो आपके ज़माने ज़ाहरी के अंदर मेरे आका मौला हुज़ूर गौसे पाक के मुहिब थे बड़े। आपको पता है आज तक हिंदू हुज़ूर गौसे पाक से मदद मांगते हैं, तो सुभान अल्लाह। सिख मांगते हैं क्या नहीं? जो बड़े उनसे आए ना उठकर, उन्हें पता है वो बुतों को कम पुकारते हैं, अल्लाह की कसम साढ़े बाबे बहुता पुकारते हैं। ये हमारे ही कुछ हमारे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे नहीं है बल्कि
یہ ذلیل ہمارے نہیں ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا حسن یا حسین یا صدیق مدد کہنا شرک ہے، یا غوث پاک المدد کہہ دیا تو مشرک ہو گئی. یہ بدبخت لوگ ہیں. ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک دیتے ہیں، رسول اللہ ثابت فرماتے ہیں. وہ بدبخت لوگ جو بکواس کرتے ہیں کہ خیموں پاکوں کو معاذ اللہ آگے لگا دی گئی، معاذ اللہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. میں نے کہا ذلیلو سنو، جو ہندوؤں کی عزتوں کو بچا سکتے ہیں ان کی عزت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور یار اونچی تو کو سنیو سبحان اللہ. مزہ تو ہے بندے کو سنانے کا، آپ کو سننے کا بھی مزہ ہے، ہمیں سنانے کا مزہ ہے. مجھے بھی پتا چلے آگے منن والے بیٹھے ہیں، ایویں تو نہ بیٹھے منہ چچے میں چوائے ہوں، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. عزت اور ادب یہ ہے ان کے ذکر کا کہ تمہیں جھوم جھوم کر سبحان اللہ کہنا. اب سنو حضور غوث پاک کی شان. ایک سکھ تھا ایک سکھنی تھی، دونوں. ان کے زمانے میں ایک ایسا ہی بدبخت تھا نام نہاد مسلمان جو کہتا تھا اولیاء کچھ کر نہیں سکتے، ختم ہو جاتے ہیں، مار کے ناؤز باللہ مٹی میں مل جاتے. بالکل ذلیل کا یہی عقیدہ تھا. اس خنزیر نے معاذ اللہ ایسا عقیدہ بڑا رکھا. طریق شواہد ہے، اٹھا کر دیکھ لو. اب جو یہ بات غوث پاک کے یا انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے ان سے مانگنا شرک ہے یا کفر ہے یا ایسے یا ویسے، اسے ذلیل نہ کہے تو کیا کہے؟ جو کہ ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی معاذ اللہ ہے. اس نے معاذ اللہ اس کا ایک لڑکی اس سکھ کی بیوی پر دل آ گیا، اس کا شیدائی بن گیا، فدا ہو گیا. وہ بڑی خوبصورت تھی، نہ اس تار میں رہتا تھا اسے کوئی موقع ملے اور وہ بے غیرتی کرے، لیکن اسے کبھی کوئی موقع نہیں ملا. ایک دن وہ سکھ اپنی بیوی کو لے کر آنا اس کے سسرال چھوڑنے جا رہا تھا تو اس بدبخت نے بھی دیکھ لیا. اس ذلیل نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا. اب جب وہ دور جنگل میں نکل گیا نا، آپ کو پتہ ہے پہلے جنگلات کافی ہوا کرتے تھے، تو اس جنگلات میں جب گیا گھنے جنگل کے اندر، اس نے پیچھے سے جا کر کہا تمہارا گھوڑا تھک گیا ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ دونوں، میں تم دونوں کو لے جاتا ہوں، تمہاری بیوی کے سسرال چھوڑ دیتا ہوں. اس سکھ نے کہا نہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر کہ تھک گیا ہم پہنچ ہی جائیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں تمہارا گھوڑا کمزور ہے، چلو تم ایسا کرو پھر اپنی بیوی کو میرے ساتھ بٹھا دو، تم نہ بیٹھو، تم اپنی بیوی کو بٹھا دو تاکہ تمہارے گھوڑے کو بھی کچھ آسانی ہو جائے گی، جانور ہے. اب وہ سکھ کہنے لگا کہ تجھ پر یقین کیسے کیا جائے، تم ہمیں کوئی ضامن دے اپنا، تو میری بیوی کو میری سسرال پہنچا دے گا. اس نے کہا اس جنگل میں درندوں کے علاوہ کون ہے، اس جنگل میں کوئی انسان ہے نہیں میں تجھے جو اس پر گواہ دوں. تو وہ دونوں میاں بیوی بولے، کہنے لگے تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تم ایسا کرو کہ جو مسلمان ہے وہ بڑے پیر صاحب 11ویں والے پیر کو بڑا مانتے ہیں، تو نا سبحان اللہ حضور غوث پاک کو بڑا مانتے ہیں، تم ان کو گواہ بنا دو ہم تم پر یقین کر لیں گے. وہ بدبخت ہنسنے لگا. سنا ٹھیک ہے بنایا. اس ذلیل نے دل میں سوچا کہ وہ تو انتقال فرما گئے ہیں، اب میں وہ الفاظ نہیں کہتا جو ذلیل کے تھے معاذ اللہ خنزیر کے. اس نے کہا وہ کیسے آئیں گے نعوذ باللہ. اس نے سوچا دل نہیں کرتا جیسا ان کا برا کیتا ہے کہ ہڈیاں کھا گئی ہوں گی، نہیں یہ تو وہ ہیں. پر سنو خدا کی قسم ان کی شان، وہ جو بکواس کرتے ہیں کہ آل رسول حضور کی عزت پردہ دار ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ کو معاذ اللہ ان کے متعلق بکواس کرتے ہیں، وہ لوگ سنیں. اب اس بدبخت نے جیسے اس عورت کو پیچھے بٹھایا تو اس کا مرد گھوڑے کو کھینچا آگے ایسے چلنے لگا. اس نے گھوڑا پیچھے کر کے اس کی گردن اتار دی تلوار سے اور عورت کو لے کر ہنستے ہنستے چلا گیا. اب جا رہا ہے، وہ کمینے کان سن کھول کر سنے جو کہتے ہیں اہل بیت طاہر پاک کی عزتوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. میں نے کہا کمینوں کیا وہ اسی دن آ جاتی اگر ایک بال بھی ننگا ہوتا اور اسے کوئی دیکھ لیتا، سورج نہیں چڑھا تو سیدہ و طیبہ و پاکوں کی شان تو کیا عالم ہوگا. اب وہ سکھ لے کر وہ نام نہاد ذلیل مسلمان لے کر جا رہا تھا. اب اس کی عورت وہ جو سکھنی تھی بار بار اس نے پیچھے کو دیکھا، بار بار پیچھے کو دیکھا. وہ ہنس کر کہنے لگا کیا دیکھتی ہے، تیرا خامد آنے والا نہیں ہے، اس کی تو میں نے گردن اتار دی. سرکار بدبخت میں اس خامد کو نہیں دیکھ رہی. اس نے کہا کیا دیکھتی ہے؟ اس نے کہا میں تو اس پیر کو دیکھ رہی ہوں جسے سارا زمانہ غوث اعظم دستگیر کہتا ہے.
کہا وہ نہیں آنے والے، ان کا تو انتقال ہو گیا. اس نے کہا نہیں، تیرے عقیدے میں ہوا ہوگا، پر مجھے پتا ہے اسے انہیں مسلمان پکارتے ہیں، وہ آتے ہیں. اب اتنا کہنا تھا خدا کی ذات کی قسم. وہ کہتی دو گھوڑ سوار آئے، پرکا پوش تھے، انہوں نے آ کر فوراً اس کمینے کی گردن کو اڑا دیا اور مجھے پکڑا اور جا کر میرے خامد کے پاس لے گئے. اس کا گھوڑا اس پر مجھے سوار کیا اور وہاں آ کر میرے خامد کی گردن کو پکڑا، اس کے سر کو اس کے تن سے لگا کر کہا قم باذن اللہ، اونچی کو سبحان اللہ. کہتے خدا کی قسم. ان میں سے ایک بزرگوں نے حکم فرمایا، میرا خامد اٹھتا بنا، کھڑا ہو گیا. انہوں نے اس گھوڑے پر بٹھایا تو ان دونوں بزرگوں کے میں نے چہرے دیکھے، بڑے نوری تھے. ایک زیادہ نور والا، ایک تھا وہ بھی بڑے نور والا، پر دوسرے بزرگ تھے ان کا زیادہ نوری تھا. کہتے میں نے ان میں سے ایک بزرگوں کو پہچان لیا. سبحان اللہ. اب جب گاؤں واپس گئے تو وہ قتل کا چرچا ہوا، پتا چلا اس کی لاش ملی، یوں تو کر کے وہ خامد پہنچ گیا. توجہ ادھر میری طرف. وہ پہنچ گیا جب تو کیس پہنچے سی رنجیت بغیرت کی. رنجیت سنگھ جو تھا ان کا کمینہ، یہ بڑا ظالم حکمران تھا. اس کے پاس اس نے لوگوں کو طلب کیا، ان کو بلایا کہ ان کا اس شخص کا گھوڑا تو تمہارے پاس ہے، سمجھ آتی ہے تم نے گھوڑے کی لالچ میں اسے قتل کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، حقیقی بات ہے کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا. اس نے کہا تمہارے پاس گواہی کیا ہے؟ تو اس میاں بیوی نے کہا ہاں ہم تجھے بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بنا، ہمارے پاس گواہ نہیں، ہاں جو مسلمانوں کے فلاں بزرگ ہے نا گل محمد خان، وہ سبحان اللہ، گل محمد خان جو ہے بزرگ مسلمانوں کے اس وقت مجذوب بزرگ تھے اس علاقے میں. کہا جو مسلمانوں کے مجذوب بزرگ ہے نا گل محمد خان، وہ ادھر موجود تھے، ہم نے انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے کہا ایسا ہے تو ان کو بلاؤ، ان سے پوچھ لو. جب پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا سائل تو آپ کٹہرے میں تشریف لے آئے. تو انہوں نے پھر آپ سے سارا واقعہ عرض کیا. آپ بس سنو، یہ عورت سچ کہتی ہے، یہ لڑکا سچ کہتا ہے، خامد اس کا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو آئے تھے جنہوں نے کاٹا اور ان کو جگایا، ان کا نام غوث اعظم دستگیر ہے. انہوں نے میرے مرشد کو پکارا تھا، وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے ان کی مشکلیں دور کی. تو سوچو، جو اپنے غلاموں کی عزتوں کو پامال نہیں ہونے دیتی، ان کی عزت کو کون پامال کر سکتا ہے؟ اللہ سمجھے اس بات کو. حضور کی اہل بیت اطہار پاک کی محبت ایمان کی جان ہے، اور ایسے الفاظوں کا بکنا معاذ اللہ سری. تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں عذاب نہیں ہونے والا. ذلیلہ تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے. فضل کبریا حسین ہے، ہاں جان مصطفیٰ حسین ہے. تجھے کیا خبر، میرا بادشاہ حسین ہے. ساری کائنات کی عزت خدا کی قسم جو بچی ہے امام حسن و حسین کے جوڑوں کے صدقے سے اللہ نے. تم حضور کی عزت پر بکو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا 5 مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو